سستی روٹی اور سستی بجلی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں آزاد کشمیر میں بجلی آٹے کی سبسڈی کے لیے عوام نے اپنی جدوجہد سے ریکارڈ کرایا۔ 47 دن تک اس معاملے پر بات چیت ہوئی۔ وہ آزاد کشمیر کا مقدمہ سینٹ میں لے کر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رات کو فون کر کے مسائل کے 24 گھنٹے میں حل کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شہید سب انسپکٹر کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے دینے کا بھی اعلان۔ وزیر اعظم پاکستان کا آزاد کشمیر کے عوام کے لیے بڑا ریلیف پیکیج، مسائل حل کرنے کے لیے 23 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر، اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر قانون ساز اسمبلی کی شرکت۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم کو آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال اور ہڑتال پر بریفنگ۔ کشمیری قیادت کا فنڈز کی منظوری پر وزیر اعظم پاکستان سے اظہار تشکر۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے صدر مملکت کو کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، چودھری یاسین اور سابق صدر سردار یعقوب خان بھی موجود تھے۔ ایوب خان نے جس نے پہلا مارشل لا لگایا تھا، اس کی بھی یہ میت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانا چاہیے آرٹیکل 6 میں۔ ابتدا وہاں سے ہونی چاہیے اور پھر انتہا جو ہے اس رات کو ہونی چاہیے جب یہاں پہ آئین توڑا گیا تھا اور اسمبلی کو اس لیے ڈیزالو کیا گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تاریخ جو ہے وہ پاس نہ ہو سکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایوب خان کی لاش نکال کر پھانسی کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب۔ بولے پہلا مارشل لا لگانے والا جعلی فیلڈ مارشل خرابی کی جڑ ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں انہیں آرٹیکل 6 کی دھمکی دی گئی۔ آرٹیکل 6 لگانے کا آغاز ایوب خان سے کریں، جس نے بھی آئین شکنی کی، اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ 1958 سے 2024 تک ملک سبل نہیں رہا۔ وہ ضیاء کا ساتھ دینے پر معافی مانگ چکے۔ پی ٹی آئی بھی 9 مئی پر معافی مانگے۔ انہوں نے عامروں کو باپ بنایا، ان کا لیڈر جیب کترا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کی، اور یہ جو ہے ٹروتھ مسٹ پریویل۔ جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کا سانحہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا پھر مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے 9 مئی بہانہ تھا، بانی پی ٹی آئی نشانہ تھا، ملک میں حقیقی جمہوریت نہیں۔ وفاق اور پنجاب کی حکومتیں فارم 47 کی بیساکھیوں پر کھڑی ہیں۔ آزاد عدلیہ کھڑی ہو گئی، سلام پیش کرتے ہیں۔ عمر ایوب نے آئی جی پنجاب کو گلو بٹ قرار دے دیا۔ حمود الرحمان کمیشن، اوجڑی کیمپ، ایبٹ آباد کمیشن، اے پی ایس حملہ کی رپورٹس سامنے لانے کا مطالبہ۔ پاکستان جی کائنڈلی آرڈر ان دا ہاؤس۔ آپ کی بات سنی گئی تھی، کائنڈلی اب آپ بھی پلیز۔ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ اپوزیشن لیڈر کی ایوان چلنے نہ دینے کی دھمکی۔ اسپیکر اپوزیشن ارکان کو خاموش کرانے کی کوششیں کرتے رہے۔ ایاز صادق بولے وہ ایوان کو چلا کر دکھائیں گے۔ حکومتی ارکان نے اپوزیشن لیڈر کی تقریر خاموشی سے سنی۔ اگر اپوزیشن کا یہی رویہ رہا تو 2 دن کا وقفہ کر دیں گے۔ خواجہ آصف نے کہا انہوں نے بولنا شروع کیا تو مرچیں لگنے لگیں۔ ان کو اتنا خوف ہے وکلا کی وردی پہن کر اسمبلی میں آتے ہیں۔ ملک بھر میں 77 اضافی مخصوص نشستوں والے ارکان معطل۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی میں 22 ارکان کی رکنیت معطل۔ پنجاب اسمبلی کی 24 خواتین ارکان اور 3 غیر مسلم ارکان کی رکنیت معطل کی گئی۔ کے پی اسمبلی کی 21 خواتین ارکان اور 4 غیر مسلم ارکان شامل۔ سندھ اسمبلی سے 2 خواتین اور 1 غیر مسلم رکن کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ مخصوص نشستوں کی معطلی۔ نون لیگ کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں 43 نشستیں کم ہو گئیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کی نشستیں 119 سے کم ہو کر 105 رہ گئیں۔ پیپلز پارٹی کی 72 سے 67 رہ گئیں۔ جے یو آئی کی نشستیں 10 سے کم ہو کر 7 ہو گئیں۔ سنی اتحاد کونسل کی 84 نشستیں برقرار۔
ایم کیو ایم کی 21, کافلی کی 5, آئی پی پی کی 4 نشستیں برقرار. شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں. شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں شہداء کے بہادر خاندانوں کے بلند حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں. ہماری آزادی اور سلامتی ان بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے. شہداء قوم کے لیے امید اور استقامت کی کرن ہیں. جی ایچ کیو راولپنڈی میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب. آرمی چیف نے افسروں اور جوانوں کو فوجی اعزازات سے نوازا. آئی ایم ایف کی 4 سال میں پاکستان مہنگائی میں مسلسل کمی کی پیشگوئی. رپورٹ کے مطابق مالی سال 2028 تک مہنگائی کی شرح 6.5% تک گر جائے گی. آئندہ سالوں میں جی ڈی پی گروتھ میں بھی مسلسل اضافے کی پیشگوئی. 2028 تک جی ڈی پی گروتھ 5% تک پہنچ جائے گی. آئی ایم ایف کی 4 سالوں میں سرکاری ذخائر میں مسلسل اضافے کی پیشگوئی. پاکستان کے زیر مبادلہ ذخائر 20.2 ارب ڈالر ہو جائیں گے. نیا قرض پروگرام. پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات. آئی ایم ایف کی قرض پروگرام کی یقین دہانی. مذاکرات میں نئے بجٹ پر بھی بات چیت. عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کے معاشی اقدامات سے مطمئن. حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے گی. بیرونی ادائیگیاں بروقت کی جائیں گی. ایف بی آر ٹیکس ریفنڈ ادائیگیاں بروقت کرنے کا پابند ہوگا. زیر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے اور ادائیگیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز کا اجرا کیا جائے گا. درآمدات اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر پابندی عائد نہیں ہوگی. پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے. پاکستانی نائب وزیر خارجہ اور چینی وزیر خارجہ 5ویں پاک چین تصویراتی مباحثے کی مشترکہ میزبانی کریں گے. اسحاق ڈار چین کی اعلیٰ قیادت سے 2 طرفہ تعلقات، سی پیک اور دیگر معاملات پر ملاقاتیں کریں گے. اسحاق ڈار کی چین کے گیزوبا گروپ کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی. پاکستان کی ترقی میں گیزوبا گروپ کے تعاون کو سراہا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دوبارہ پارٹی صدر بننے کی راہ ہموار. وزیر اعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا. مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا اجلاس 18 مئی کو طلب. اجلاس میں قائم مقام پارٹی صدر کی نامزدگی ہوگی. جنرل کونسل 28 مئی کو دوبارہ نواز شریف کو پارٹی صدر منتخب کرے گی. شہباز شریف کہتے ہیں 2017 میں قائد نواز شریف سے ناحق وزارت عظمیٰ اور جماعت کی صدارت چھین لی گئی تھی. پارٹی صدارت کی امانت انہیں لوٹا رہے ہیں. شیر افضل مروت کو کئی مرتبہ سمجھایا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرے. بانی پی ٹی آئی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. بولے شیر افضل ہر دوسرے دن کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا تھا. سعودی وفد کے دورے کے موقع پر بھی متنازع بیان دیا. شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا. پارٹی پالیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی. اب بھی پارٹی پالیسی کے مطابق چلے تو کوئی ایشو نہیں. ملک کا نظام خراب، آئین موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہے. سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی فیصل آباد میں گفتگو. بولے جب آئین پر عمل ہی نہیں کرنا تو آئین کیوں بنایا. پی ٹی آئی کی طرف سے سیز فائر ہے جو خوش آئند ہے. پیپلز پارٹی آئینی عہدے بھی لے رہی ہے اور کہتی ہے ہم حکومت میں نہیں. پی ٹی آئی کے 3 مارچ کو کرائے گئے انٹرا پارٹی الیکشن پر 7 اعتراضات عائد. تفصیلات سامنے آ گئیں. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے رجسٹریشن پر سوالات اٹھا دیے. الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی 5 سال سے انتظامی ڈھانچے کے بغیر ہے. 5 سال میں الیکشن ایکٹ سیکشن 208(1) کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں کرائے. ون ویلنگ نہیں کرنی چاہیے. اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے. انہوں نے بہت پیار محبت سے آپ کو پالا ہے. تو ون ویلنگ کے لیے گورنمنٹ کی موٹر بائک کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ گورنمنٹ کی موٹر بائک سے پہلے بھی ون ویلنگ ہوتی تھی, نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو محافظوں کی ہڈیاں توڑنے پر اکسانے کا کسی نے نوٹس نہیں لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہائی کورٹ کے بائک سکیم روکنے کے فیصلے پر اظہار افسوس. مریم نواز کہتی ہیں کیس کوئی اور چل رہا تھا, جج صاحب نے بائک سکیم روک دی. انہیں خیال آیا ہے کہ بائک دیں گے تو لڑکے گرلز کالج چلے جائیں گے. یہ تو وہی بات ہوئی, آپ نے روٹی سستی کی, اب لوگ 2 کے بجائے 3 روٹیاں کھائیں گے اور بیمار ہوں گے.